یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمارے انجیل کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ نہیں کہتے، بولے نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہتے، کلمۃ اللہ نہیں کہتے، رسول اللہ نہیں کہتے. یہ ہمارے پیغمبر کی ہمیں تعلیم ہے، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. اس قرآن کو یہ جلا رہے ہیں. مسلمانوں نے انجیل، زبور اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی کبھی توہین کی؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ مسلمان آج تک ایک مسلمان بھی جسارت کی ہو، کسی ایسی کتاب کی توہین کی ہو. ہم دہشت گرد اور وہ اعتدال پسند جو قرآن مجید فرقان حمید کو جلا رہے ہیں. ارے اعتدال پسند تو ہمارا اسلام ہے جو تمام ادیان اور مذاہب ان کا ادب بھی سکھاتا ہے اور احترام بھی سکھاتا ہے. اور کیسے تم اعتدال پسند ہو، قرآن مجید کو جلا کر بھی تم کہتے ہو ہم اعتدال پسند ہیں اور ہم ان سب کا احترام کر کے بھی دہشت گرد ہیں. اہل دانش لوگ آپ موجود ہیں، یہ سوال نشان ہے کہ نہیں؟ حرمت قرآن آج کا دن منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، پاکستان میں منایا جا رہا ہے، اور مکتبہ فکر سے یہ آواز ممبر و محراب سے آواز اٹھ رہی ہے. تو آج ہم بھی اپنا یہ ریکارڈ قرآن مجید کی محبت میں کم از کم زبان سے تو ہم کہہ سکیں نا. اب آگے چلتے ہیں اور یہ بات سن لیں، کسی ایک پیغمبر کی توہین، کسی ایک کتاب کی توہین، تمام علماء بالاتفاق مجبور ہو جائیں گے اس بات کہنے پر کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے اور وہ واجب القتل بھی ہے. ہم تو اتنی سی توہین بھی برداشت نہیں کرتے اور تم نے اس کتاب کی توہین کر دی. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ بولے بولے زبان سے، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. اور 20 سے زائد مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. تم نے اس کتاب کو جلایا تو شرم نہیں آتی؟ اور تم نے کیا پڑھا؟ تمہارے پادریوں کو علم اس کا کیا ہو اور کیا سبق دیا ہے تمہیں ولادت کے؟ اگر میں سے جانوروں کے ساتھ بھی مشابہت ہوں تو جانور بھی ساری رات روتے رہیں گے کہ ہم جانور ضرور تھے، قرآن مجید کی توہین کرنے والے نہیں. بحث حکمران اتنی جماعتیں مل کر بھی سویڈن کے اس حکمران کو جنہوں نے تحفظ فراہم کیا وہ جواب نہیں دے سکے. ڈوب کے مر جانے والی بات ہے، شرمندگی والی بات ہے. کلمہ پڑھتے ہو اور یہ احساس ہے، شرم آنی چاہیے. اور ایک اور بات، میرے بھائیوں مسلمان ہیں، ایک صورت بھی حضور کی بیٹیوں کے نام پر نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کریں. ایک صورت بھی قرآن مجید کی ایک صورت بھی حضور کی بیٹیوں کے نام پر نہیں ہے، حضور کے گھر والیوں کے نام پر نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے نام پر سورت مریم موجود ہے. پھر بھی تمہیں شرم نہیں آئی؟ بے حیا ہے تم اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی بھی کہتے ہو، پھر اس مقدس کتاب کو جلاتے ہو جو اللہ کا کلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا اور مصطفیٰ نے اپنی زبان سے پڑھ کر امت کو سنایا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کروایا.
اور یہ وہ کتاب ہے جس مریم پاک کے بارے میں وَإِنَّهُ لَصَدِيقٌ قرآن مجید کے الفاظ موجود ہے. قرآن مجید نے کہا یہ مریم پاک سچی عورت ہے, یہ صدیقہ ہے, جو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو, اور ان کی والدہ کی عظمت قرآن بیان فرما رہا ہے. یا مریم ابن اللہ صفا, اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے چن لیا. قرآن بیان فرماتا ہے یہ مریم کو میں نے چنا اور میں نے پاک پیدا فرمایا, اور فرمایا علی نساء العالمین, تمام روئے زمین کی عورتوں سے میں نے مریم پاک کو چنا. یہ تو تمہاری کتابیں اتنی شان بیان نہیں کر سکتی جو میں اس وقت تم لے کر پھر رہے ہو, جو مریم پاک کی شان, عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن بیان فرماتا ہے. قرآن میں ہے نہیں, یہ شان نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی, وہ مادر زاد اندے آتے اور آپ ہاتھ پھیرتے بینائی لے کر واپس چلے جاتے. یہ کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن اور قرآن کی تفسیر نے ہمیں بتایا. کوڑی والے آتے ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی. تو یہ وہ باتیں ہیں. قرآن مجید کا تحفظ مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے. آج کا جمعہ جو یہ حرمت قرآن پر پڑھایا جا رہا ہے, سرکاری سطح پر قرآن مجید کی جو کہ بے حرمتی ہوئی سویڈن اور آئی لینڈ کو, سرکاری سطح پر دہشت گرد قرار دیا گیا. یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. دہشت گرد ہم نہیں ہیں, ہم اعتدال پسند ہیں اور محبت والے لوگ ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر, کلمۃ اللہ, روح اللہ, رسول اللہ مانتے ہیں, اور ان کی ساری کتابوں پر, عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر اترنے والی کتاب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. کسی ایک کی ادنا سے بھی گستاخی انسان کو دار اسلام سے خارج کر. آج ہمارا مطالبہ ہے ہر مسلمان کا کہ آج چونکہ یہ جمعہ پڑھایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں آج حرمت قرآن کے موضوع پر گفتگو ہو, علماء کر رہے ہیں. یہ چند باتیں میں ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں اور میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہا ہوں. اللہ پاک قرآن مجید کے ساتھ گہری وابستگی عطا فرمائے, اور جو مسلمان ہم اس وقت سوئے ہوئے ہیں صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں. کم از کم اس کا جواب تو دینا. ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے, ہم زیادہ محبت کریں گے, ہم اس سے زیادہ پیار کریں گے. تو کہاں سے قرآن کو ہم سینوں میں قرآن کو جگہ دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو